اگر 2 سال تک کنٹریبیوشن دے رہا ہے امپلائر، کیونکہ جو امپلائی کا اچھا میں اس کو ایزی کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں جو سن رہے ہیں وہ بھی سمجھ پائیں، جو ملازم ہے اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی کٹوتی کر کے جو ادارہ ہے اسی کو دینا ہوتا ہے. اب فرض کر لیتے ہیں 1 سال تک ادارے نے اپنا کنٹریبیوشن بھی دیا، ملازم کا کنٹریبیوشن بھی دیا، 1 یا 2 سال کے بعد نہیں دے رہا، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد ای او بی آئی کا کام ہے، اس آرگنائزیشن کا کام ہے، اس کا سٹاف اس کو فالو کرے گا، اس کو نوٹسز ایشو کرے گا، اور اگر وہ نہیں کرواتا تو اس کو جرمانے کے ساتھ نوٹسز ایشو کرے گا، اور تمام ریکوری کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یا تو ادارہ بند ہو جائے یا پھر ان کو دینی پڑتی ہے اگر وہ اپنی سروائیول چاہتے ہیں. ادارہ بند تک ہو سکتا ہے؟ وہ تو بند تو ہوتے رہتے ہیں نا، اس میں تو بہت سارے ریزن ہیں. قانونی طور پہ چھانٹی ہو گئی، ادارہ بند ہو گیا، اس کو قانونی طریقے سے جب بھی آپ کرتے ہیں تو مزدوروں کو لے آف کرنے کے لیے بھی قانون ہے کہ فرسٹ جو جائے گا تو سب سے آخر میں بھرتی ہوگا، وہ سب سے پہلے جائے گا سینئرٹی کے حساب سے. تو وہ ایک طریقہ کار قانون نے واضح کیا ہوا ہے. اچھا، اب 15 سال تک مسلسل کنٹریبیوشن جمع کرانا پڑے گا، امپلائر کی طرف سے بھی امپلائی کی طرف سے بھی. اب اس 15 سالوں کے دوران فرض کر لیتے ہیں کہ 5 سال تک بندہ کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، دونوں سائڈ سے کنٹریبیوشن بھی جا رہا ہے، وہ ڈسیبل ہو گیا یا وہ نہیں کر پا رہا، کام کے لائق نہیں رہا، کوئی معذوری ہو گئی، کوئی مینٹلی مسئلہ ہو گیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورتحال میں یہ ہے کہ وہ جو کنٹریبیوشن دے رہا ہے اگر تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لواحقین کو ملے گا. اگر وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے تو ای او بی آئی کا ایک اپنا میڈیکل بورڈ اس کو ایگزامن کرے گا، اور اگر وہ اسرٹین کر لیتے ہیں کہ اس کی ڈسیبلٹی جینون ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کام کے دوران یا یہ بیماری کے تحت وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے، تو وہ میڈیکل بورڈ اس کو سیٹ کرے گا. اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میڈیکلی انفٹ ہے، ڈسیبل ہے، تب ای او بی آئی اس کو پینشن دے گی. اچھا، ای او بی آئی اور کون سی سہولتیں ہیں جو ملازمین کو دیتی ہے؟ ای او بی آئی کا مین کنسرن تو پینشن ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. پینشن ہے، پینشن امپلائی کو دے گی، ڈیتھ کی صورت میں اس کے وائف کو دے گی. اچھا، اس میں فرض کریں پہلے سال رجسٹریشن ہوئی اور کنٹریبیوشن دونوں سائڈ سے چلا گیا ای او بی آئی کے پاس، وہ بندہ فوت ہو گیا، اس صورت میں بھی پیسے ملیں گے یا ایک کرائیٹیریا سیٹ ہے کہ بھئی کم سے کم بھی 5 سال ہونی چاہیے، جس طرح آپ نے کہا کہ 15 سال مسلسل ہو، لیکن اگر 15 سال سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو اس کے فوت ہو جاتا ہے اور اس نے 36 منتھ ریگولر کنٹریبیوشن جمع کروائی ہے تو اس کی وائف کو تاحیات اس کو پینشن ملے گی، منیمم پینشن. منیمم پینشن جو ہے ای او بی آئی کی آج کل 10,000 ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کے کنٹریبیوشن کے حساب سے چلی جاتی ہے 22,000 تک. تو اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی کو 36 منتھ کی کنٹریبیوشن کے بعد ہول ٹائم ملے گی، اور اس نے اگر 5 سال جمع کروائی ہے اور اس کے ماں شادی شدہ نہیں ہے تو 5 سال تک کے لیے اس کے ماں باپ کو ملے گی. صحیح. اور بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے جو 18 سال سے کم عمر بیٹا ہے ان کو ملے گی. بیٹی کو بھی 18 سال تک کی ملے گی، لیکن بیٹی کو اس وقت تک ملے گی جب تک وہ شادی نہیں ہو جاتی. آج تک آج جو کنٹریبیوشن ہے یہ منیمم ویجز جو گورنمنٹ طے کرتی ہے اس کے تحت ہوتی ہے. اچھا، یہ پیسے ملیں گے کیسے ای او بی آئی سے؟ جی، اس کے لیے جو ادارہ ہے وہ اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو جا کر اپنا تمام ڈاکومنٹس سائن کر کے ای او بی آئی میں جمع کروا دے گا. ای او بی آئی میں جمع کرا دے گا تو ای او بی آئی جمع کروا کر آج کل کے حساب سے، پہلے تو نیشنل بینک سے ملتی تھی، آج کل کے حساب سے ایک والیٹ بنا دیتی ہے جو کہ بینک الفلاح ہینڈل کر رہا ہے. اس کو مل جاتا ہے اے ٹی ایم، اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اس کے اکاؤنٹ میں اس کی پینشن جمع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک میسیج بھی ملتا ہے کہ جی آپ کی اس مہینے کی پینشن ہم نے جمع کروا دی ہے. نارملی یہ ہوتی ہے کہ اس جو گزر جاتا ہے مہینہ تو پہلی تاریخ کو میسیج آ جاتا ہے، اور آپ اس کے بعد اے ٹی ایم سے تمام پاکستان میں کسی بھی بینک سے آپ جا کے اپنی پینشن نکلوا سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے ایک سیفٹی رکھی ہوئی ہے کہ فرض کر لیں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہر 6 مہینے کے بعد اس کو جا کے بینک میں بایو میٹرک سے اپنا زندہ ہونے کی تصدیق کروانی پڑتی ہے تاکہ لوگ مس یوز نہ کریں. زندہ ہونے کا بھی ثبوت دینا پڑتا ہے پاکستان میں، قانون ہے یہ. اچھا سر، آپ نے کہا کہ 15 سالوں تک کنٹریبیوشن پے کرنا ضروری ہے، اور ساتھ میں آپ نے بتایا کہ 60 سال کے بعد ایلیجیبل ہوگا. تو
اگر کوئی ایسا امپلائی، ایسا ملازم جس نے 15 سال تک کنٹریبیوشن پے کیا لیکن اس کی عمر جو ہے وہ 60 سال تک نہیں پہنچی، تو کیا اسے پیسے نہیں ملیں گے؟ اس کو 60 سال کی عمر کے بعد ملیں گے. 60 کی عمر کے بعد ملیں گے، مطلب پینشن یہ ایلیجیبل ہی 60 سال کی عمر کے بعد ہوگا. 2 کرائٹیریا ہیں، 15 سال کی کنٹریبیوشن اور 60 سال کی عمر کے بعد. کیونکہ ہمارے یہاں 60 سال کی عمر ریٹائرمنٹ ایج ہے تو اس کے بعد ملے. 15 سال کے بعد کنٹریبیوشن پے کرنا ضروری نہیں ہے. 15 سال کے بعد اس کا کنٹریبیوشن ریٹائر ہو جائے گا تو ادارہ کنٹریبیوشن دے گا ہی نہیں. 15 سال کے بعد ریٹائر نہیں ہو رہا؟ نہیں ہوتا. آج کل کچھ اداروں نے اپنی ایج بڑھا دی ہے، 65 کر دیے، لیکن ای او بی آئی کے بعد 15 سال ہے. بعض ادارے ایسے کرتے ہیں کہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر کر کے کسی ضروری امپلائی ہے اس کو کانٹریکٹ پہ رکھ لیتے ہیں. جو آپ کا کویسچن ہے، کانٹریکٹ پہ رکھنے کی صورت میں ای او بی آئی کنٹریبیوشن نہیں کٹے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو کانٹریکٹ پہ مجھے یاد آ گیا، ایسے ملازمین جو کانٹریکٹ پہ بھرتی ہوتے ہیں یہ وہ بھی ای او بی آئی سے یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. آپ جس ادارے کے لیے کام کانٹریکٹ کر رہے ہیں، جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں، اس ادارے کا کام ہے کہ جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں ان کو تمام فیسلٹیز دے، یونیفارم، یہ اوور ٹائم انکلوڈنگ رجسٹریشن ان ای او بی آئی. چلیں سر. اچھا، یہ تو اچھا کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو کہ ای او بی آئی کے رجسٹریشن میں فال نہیں کرتے. ہر انڈسٹری، ہر اسٹیبلشمنٹ اور سب ادارے اس میں فال کرتے ہیں، لیکن ایسے ملازمین جو اسٹیٹ کے ملازم ہیں، گورنمنٹ ملازمین، وہ اس کے ان پہ یہ اپلیکیبل نہیں ہوتا. آرمڈ فورسز پہ نہیں ہوتا، پولیس پہ نہیں ہوتا، ریلوے پہ نہیں ہوتا، وابڈا پہ نہیں ہوتا. کوئی ایسے ادارے ہیں جن کو ایگزمپشن اور آسان کر دیتے ہیں اس کو کہ یہ ای او بی آئی صرف اور صرف پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹس کے لیے، ایسا کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں، ایسا تو کہنا صحیح نہیں ہوگا. کچھ مخصوص ادارے انہوں نے، جو میں نے کچھ نام لیے ہیں، وابڈا ہے، ریلوے ہے، پوسٹ آفس ہے اور بینکس ہیں، ان پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا، خاص طور پر آرم فورسز اور پولیس وغیرہ. ٹھیک ہے خالد صاحب. لیکن اس میں یہ ان پہ بھی شامل نہیں ہوتا. مثلا میں مالک ہوں، میرے جو بچے ہیں وہ میرے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے، تو ایسا نہیں کہ میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا لوں. مالک کے اوپر یہ اپلیکیبل نہیں ہے. وہ کنٹریبیوشن بھی نہیں جمع کرائے گا، اس کو پینشن بھی نہیں ملے گی، نہ ہی اس کے جو اسپاؤس اور بیوی بچے ہیں.